بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ پر خرچ کرو۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس 1 اور دینار بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے پر خرچ کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس 1 اور دینار بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس 1 اور دینار بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خادم پر خرچ کرو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 1 اور بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم بہتر جانتے ہو کہ اس کو کہاں خرچ کرو گے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ آج کل کی جدید معاشیات میں یا جو جدید لوگوں کا ذہن بن چکا ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جائے۔ ہر شخص اسی فکر میں ہے کہ اپنی آمدنی میں اضافہ کیسے کیا جائے۔ کارخانہ دار کو یہ فکر ہے کہ اپنی پروڈکشن میں اضافہ کیسے کروں اور پھر کس طرح اس کی تشہیر کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے کسٹمر بناؤں، اس کو فروخت کروں، زیادہ سے زیادہ منافع کیسے حاصل کروں۔ تو لوگوں کا آج کل کی مادیت کے دور میں یہ ذہن بن چکا ہے۔ اسلام کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اسلام آپ کو خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جدید معاشیات جہاں انسان کو کمانے پر اکساتی ہے، وہی اسلام انسان کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب خرچ کیسے کیا جائے، اسلام نے اس کے بارے میں بھی ضوابط دیے ہیں کہ انسان اپنا مال کس طریقے سے خرچ کرے۔ سب سے پہلے انسان پر اپنی جان کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ پر خرچ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان مالدار ہو، اس کے پاس نعمتیں ہوں اور وہ قسم پرسی میں رہے، اس کے اوپر نعمتیں نظر ہی نہ آئیں۔ چنانچہ اس قسم کی ایک روایت کا مفہوم بھی ہے کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا غبار آلود حالت میں دیکھا تو اسے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نہیں ہیں؟ تو اس نے عرض کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کی نعمتیں اس کے بندے پر نظر آئیں۔ تو سب سے پہلے انسان اپنے آپ پر خرچ کرے، اپنی فکر کرے اور پھر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے کہ اس کے اہل و عیال کو کہیں سوال نہ کرنا پڑے۔ تیسرے نمبر پر پھر اپنے جو ملازمین ہیں ان پر خرچ کرے۔ اس کے بعد بھی اگر اس کے پاس وسعت ہو پھر باہر نکل کر اعزاء اور اقرباء، اسی طریقے سے پڑوسی ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، ان پر خرچ کرنے کا اہتمام کرے۔ چنانچہ آج کی روایت میں ہم نے یہی پڑھا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ پر خرچ کرو، تمہارا حق پہلے ہے۔ اس نے عرض کیا 1 اور بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ بیٹے پر خرچ کرو۔ اس نے عرض کیا 1 اور بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ 1 اور بھی ہے۔ اب اپنا بھی حق ہو چکا، اہل و عیال کا بھی ہو چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خادم پہ خرچ کرو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ 1 اور بھی ہے۔ اب چونکہ اس شخص کے گھریلو ضروریات پوری ہو چکی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم بہتر جانتے ہو کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کہ اپنے طور پر انسان پھر باہر نکل کر دائیں بائیں تلاش کرے کہ اہل حق کون ہیں اور ان صاحب حق لوگوں تک ان کا حق پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔